پروگرام نور سحر کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا مصلح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اصلاح فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ اس اسم اقدس کی تفسیر میں ہے کہ آپ مخلوق کے مصلح اعظم ہیں۔ آپ نے دنیا و آخرت کی بھلائیوں کی طرف مخلوق کی رہنمائی فرمائی، ان کے ظاہر و باطن کو آراستہ فرمایا، ان عادتوں کو پاکیزگی عطا کی اور ان کے اختلافات مٹا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے دلوں کو محبت سے آشنا کیا اور ان کے دلوں میں پائے جانے والے کینہ کو دور فرمایا۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع انتہائی اہمیت کا حامل، اور اس کی بے شمار شکایات مجھے لوگ ٹیلی فون کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں، جو ملتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں۔ آج کا ہم نے موضوع اسی لیے رکھا، غلط ٹوٹکے، بگڑتی صحت، غیر مستند علاج اور ناقابل اطلافی نقصانات۔ میں شروع میں مہمانوں کا تعارف کرا دوں۔ میرے پہلے مہمان پروفیسر ڈاکٹر سجاد حیدر شاہ صاحب میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں، پاکستان کی قدیم ترین میڈیکل یونیورسٹی کے ایک شعبہ کے سربراہ رہے ہیں۔ حال ہی میں آپ وہاں سے ریٹائر ہوئے اور اب ایک اور یونیورسٹی کے آپ پروفیسر ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب کا اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان پہ بھی بڑا گہرا مطالعہ ہے، اور پاکستان کی عالم اسلام کی ایک بہت مشہور روحانی جو خانوادہ ہے اس سے آپ کا تعلق ہے ڈاکٹر صاحب کا۔ میرے دوسرے مہمان پیرا سائیکالوجسٹ ہیں، روحانی معالج ہیں، اور ہمارے ملک کے بہت بڑے طبیبوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اکثر میرے مہمان بنتے رہتے ہیں۔ پروفیسر حکیم حافظ فرحان حنیف صاحب ہیں۔ ناظرین کرام، اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان تلف کی اس نے پوری انسانیت کو مار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا معاملہ ہے زندگی کا، کون سا مرحلہ ہے جس پہ ہماری رہنمائی نہیں فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے علم طب کے بغیر، علم طب حاصل کیے بغیر لوگوں کا علاج کیا تو جو نقصان ہوگا اس کا وبال اسی پر ہوگا، اس کو گناہ ہوگا۔ آج کل ہم میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ بالکل غیر مستند لوگ آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ نسخہ جو ہے یہ اتنا زبردست ہے، اور اتنے دعوی کرتے ہیں زوردار، وہ فلانی آپائیں ہیں، باجیاں ہیں، فلاں ہے، فلاں بندہ ہے، حکیم ہے۔ ابھی میں حال ہی میں ایک صاحب کو دیکھ رہا تھا جو بالکل غیر مستند، کوئی اس کے پاس نہ MBBS کی نہ کوئی طب کی، اور وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو کافی ہوتی ہے اس میں کاکروچ جو ہے اس کو جو ہے پیس کر اس کو شامل کیا جاتا ہے، پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں ہو جاتی ہیں۔ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ہمارے ڈاکٹر سجاد حیدر شاہ اس معاملے میں بڑے سینسیٹیو ہیں۔ یہ مجھے فون کرتے ہیں، کلپ بھیجتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ جہالت کی بات کر رہا ہے، لوگوں کو اس سے بڑا نقصان ہوگا، یہ کیا کر رہا ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہم کس کو روکیں، کس کو سمجھائیں؟ بلکہ میں ابھی حکیم صاحب سے بات کر رہا تھا کہ میں نے ایک صاحب کو دیکھا، بہت لمبی ان کی ریش مبارک، اور وہ یہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوزخ میں ڈال دے، قیامت کے دن مجھے بخشے نہ اگر میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں، یہ جو نسخہ میں نے تیار کیا یہ اتنا زبردست ہے۔ سادہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس نے اتنی بڑی قسم کھائی یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو ذاتی تجربہ بتاتا ہوں، مجھے ایک خاتون نے پروگرام میں کہا کہ جی میری شوگر ٹھیک ہو گئی، یہ میں نے دوائی تیار کی، آپ کھائیں تو یوں ہو جائے گا۔ میں نے اس کی ایک ہی خوراک لی، اور میں سنڈیکیٹ کی میٹنگ میں تھا، اور وہاں جب میں گیا یونیورسٹی سنڈیکیٹ کی میٹنگ میں تو ہر 10 منٹ بعد مجھے واش روم جانا پڑے، اور اتنا یورین مجھے کنٹرول نہ ہو، اور وہ شوگر ختم ہوتے اور عذاب میں نے ڈال لیا، اور کتنے دن تک میں تکلیف میں مبتلا رہا۔ تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ اس طرح غیر مستند لوگوں کے کہنے پہ کوئی دوائی استعمال نہیں کرنی چاہیے جب تک اس کے پراپر ٹیسٹ جو ہماری لیبارٹریز ہیں اس کام کے لیے، جب تک وہاں سے ٹیسٹ اس کا نہ آ جائے، کوئی رپورٹ نہ آ جائے، اور دیکھیں کہ اس کے پاس کوئی سند ہے۔ بغیر سند کے جو علاج کر رہا ہے وہ تو انسانوں کی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور ہمارے ملک میں تو پھر اتنا زیادہ ہے۔ پہلے زمانے میں آج سے 10-20 سال پہلے دیواریں لکھی ہوتی تھی، فلاں ہوتا تھا، اب وہ دیواریں تو کم ہو گئیں، لیکن اب یہ میڈیا آ گیا، اور میڈیا پہ ایسے یہ تو جسمانی بیماریوں کا علاج ہے۔ روحانی معالج ماشاءاللہ جو بیٹھے ہوئے ہیں،
ایسے ایسے جاہل. ایک صاحب روحانی علاج بتاتے بیٹھ کے, اور ایک کتاب میں ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ساتھ براثل ہاؤس بھی چلاتے ہیں, گندے کام بھی یہ لوگوں کے ساتھ کرواتے ہیں. اس طرح کے لوگ جو ہیں جن کو قرآن حکیم کی ایک آیت صحیح پڑھنی نہیں آتی, وہ جو ہے وہ روحانی علاج بھی کر رہے ہیں, معالج, اور ایسے ایسے جھوٹ گھڑتے ہیں. ایسی ایسی کہانیاں. ایک صاحب جو تھے وہ ایک جگہ ٹی وی پہ پروگرام بھی کرتے ہیں, تو میں ایک کتاب عرصہ پہلے پڑھی تھی جس میں پری پارٹیشن کا ایک واقعہ لکھا ہوا تھا, اور وہ اپنا وہی واقعہ جو ہے وہ خود اپنا بیان کر کے کہ میرے ساتھ دبئی میں ایسے واقعہ وہ اپنا کر کے سنا رہے تھے, اپنی کرامت سنا رہے تھے. تو اس طرح کی جہالت امیز باتیں جو ہیں یہ میڈیا سے غیر مستدل لوگ جو ہیں ان سے بچا کریں. دیکھیں جن لوگوں نے کام کیا, آج صبح میں یہ کتاب میں نے پتہ نہیں میرے قریب ہی رہتی ہے ہر وقت, اسلام کا ہمہ گیر نظام صحت اور فطری طریقہ علاج. یہ ہمارے جو اٹامک سائنسدان تھے سلطان بشیر محمود صاحب, ستارہ امتیاز, اللہ ان کو سلامت رکھے, اللہ ان کو زندگی دے. بعض لوگوں نے ان کو ڈرا دیا کہ غازی صاحب جو ہیں یہ بڑی سخت باتیں بعض اوقات کر جاتے ہیں. تو میں اب اسلام آباد جاتا ہوں, میری بڑی دوستی ان سے, تو وہ ان کو مجھے ملنے نہیں دیتے, ڈرتے ہیں کہ جی غازی صاحب تو بہت سچ بول دیتے ہیں, اور اتنا سچ جو ہے آپ کو پتہ ہے کسی بھی دور میں پاکستان میں سچ بولنا جو ہے بہرحال وہ ایک جرم ہوتا ہے. لیکن ہم تو بات نہیں آ سکتے, حق کی بات کرتے رہیں گے جب تک اس دم میں دم ہے, اس کی بات کی کوئی پرواہ نہیں. تو سلطان بشیر صاحب نے طب نبوی پہ بہت زیادہ ریسرچ کی, اور پورے 7 ڈاکٹروں کا بورڈ, ان کی اپنی بہو ڈاکٹر, بیٹا ڈاکٹر, اور ڈاکٹروں کی ایک پوری ٹیم, حکیموں کی ٹیم, انہوں نے یہ سارے نسخے, پارکنسن کا انہوں نے نسخہ, یہ حکیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی ایک کانفرنس میں تھے, اور وہاں میں نے واقعہ سنایا. تو ان کے جو سارے حکیموں کے پاکستان کے صدر تھے, میں نے سنایا کہ ایک اب بھی آتے ہیں سوشل میڈیا پہ ایک صاحب, تو میری ایک روحانی بیٹی اور میرا ایک شاگرد گیا اس کے پاس, تو اس نے کہا کہ ہو نبض دیکھ کے اس نے کہا آپ کو تو بس کینسر جو ہے آپ سمجھیں کہ آپ اس کے ڈور سٹیپ پہ کھڑے ہیں, اور زیادہ زیادہ 3 ماہ تک آپ شاید سروائیو کر سکیں گے, 6 ماہ تک. اس بات کو آج کوئی 8 برس ہو گئے. میں نے وہ بات حکیموں کے فنکشن میں گیا ہوا تھا, مہمان خصوصی کے طور پہ میں نے وہاں سنائی, اور اس نے ان کو فوری طور پہ کہا کہ یہ 5 لاکھ روپے کا نسخہ ہے, یہ میں لکھ رہا ہوں. انہوں نے کہا ہم تو گھر سے 20,000 روپیہ جیب میں ڈال کے لائے تھے حکیم صاحب, یہ آپ نے ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ 5 لاکھ کا. تو وہ ان کے جو صدر تھے وہ کھڑے ہوئے کہنے لگے میں حکیم نہیں گا جن نے 5 لاکھ کا نسخہ لکھا. جی میں نے دیکھا تو اوپر وہ آدمی گیلری میں بے شرم بیٹھا ہوا تھا جس نے 5 لاکھ کا نسخہ ان کو لکھ کے دیا تھا. 8 سال ہو گئے ہیں, ان کے تمام ٹیسٹ ہم نے کرائے, وہ بالکل میاں بیوی دونوں تندرست, کوئی دنیا بھر کی ان کو بیماری نہیں. تو اس طرح کے جب لوگوں کے فراڈیوں کے ساتھ آپ قابو آئیں گے. دیکھیں اس کتاب میں پڑھ کے حیران ہوا, آج دوبارہ میں نے پڑھا, میجر ریٹائرڈ محمد افضل صاحب جو تھے جن کو کہتے تھے کہ حضور پاک کا سپاہی, میجر ریٹائرڈ امیر افضل, یہ راول پنڈی کے تھے, یہ کوئی 96-97 سال کی بلکہ 100 سال کی عمر میں فوت ہوئے. میں جب ان کو ملا تو وہ 91 ایئر کے تھے, اتنے صحت مند, 6 فٹ 1 انچ قد تھا, کشمیر کی جنگ میں بھی حصہ لیا, 65 کی جنگ میں بھی حصہ لیا انہوں نے, بڑے مضبوط تھے. تو وہ ان کی صحت کا راز پوچھا, اور اتنا بڑا ان کا ہاتھ تھا. تو انہوں نے کہا بھائی, اس کتاب میں بھی انہوں نے اپنی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے ساری. انہوں نے کہا میں طب نبوی پہ عمل کرتا ہوں, 1 پاؤ دودھ روز کا پیتا ہوں, اور صرف اس کے ساتھ چند دانے یا دلیا تھوڑا سا یا یہ چنے لے لیتا ہوں, اور تھوڑا سا پھل کھاتا ہوں, اور یہی میری زندگی کا راز. اور اتنی صحت تھی, زبردست چلتے تھے, کوئی 4-5 میل سیر کرتے تھے, اور کمال کی ان کی صحت تھی. یہ ساری تفصیلات ہیں. تو میں آج پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا میں یہ کتاب لے ہی چلوں ساتھ. یہ ناظم الدین روڈ پہ جی مسلم میڈیکل ریسرچ فورم اسلام آباد نے اس کتاب کو شائع کیا, ضخیم کتاب ہے. تو یہ کتاب بھی پڑھنی. پارکنسن ہو گئی تھی اپنے ان کو سلطان بشیر محمود صاحب کو, انہوں نے خود ہی علاج دریافت کیا, اور وہ نسخہ ٹوٹل 150 روپے میں بنتا ہے. اب آپ بتائیں, میرا ایک دوست ہے, ان کے ماموں جان جو تھے وہ پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر ریٹائرڈ ہیں, وہ بھی کوئی 91-92 سال کے اس وقت ہیں. تو ان کو میں نے کہا, انہوں نے بھی جا کے وہاں سے دوائی لائی پارکنسن کی, تو شفا ہو گئی. تو یہ جو طب نبوی کے نسخے ہیں یہ اتنے سستے اور آسان ہیں, لیکن ہماری اس طرح توجہ نہیں. ہم کہتے ہیں کہ ٹی وی پہ کوئی آ کے جھوٹا قسم کھا دے اور وہ کہے, اور جو اوٹ پٹانگ چیز مرضی, اگر ان کی ساری باتیں سنیں تو آدمی کچھ کھا ہی نہیں سکتا. میں ابتدا کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر پروفیسر سجاد حیدر شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم.
بہت ادیہ تبریک جی، آپ کو بڑا لانگ اویٹڈ ٹاپک جس کے اوپر ہم کئی دفعہ کہہ چکے پروگرام کریں، شکر ہے آج ہم کر رہے ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ. جو کہ یہ کویکری کی آپ نے بات کی نا کہ مستند اور غیر مستند، تو اس کے اندر مستند بھی کچھ جس کو کہتے ہیں کوالیفائڈ کویکری بھی ہے. ٹھیک ہے، اس پہ پورے ایک پروگرام چاہیے ہوگا، اس کے اندر میں مثالیں دوں گا اس میں کہ مطلب سند یافتہ لوگ جو ہر چیزیں کروا رہے ہیں، سند یافتہ سند یافتہ ڈکیت کہہ لیں. لیکن ہمارے یہاں دیکھیں 3 طریقہ علاج ہے، ہومیوپیتھی ہے، طب یونانی ہے اور ایلوپیتھی. جیسے آپ نے پنڈی جانا نا 3 رستے ہیں، ایک جی ٹی روڈ بھی ہے، موٹر وے بھی ہے، بائی ایئر بھی ہے، اپنی گاڑی پہ پہنچنا منزل مقصود راول پنڈی ہے. بالکل ٹھیک. کس طریقے سے پہنچ، لیکن سیف جرنی ہونا چاہیے. اسی طرح صحیح طریقہ علاج ہونا چاہیے، علاج صحیح ہونا چاہیے، آپ کو صحت آنی چاہیے، آپ کے سائیڈ ایفیکٹس نہ ہو اس علاج کے اندر، آپ کو مضر صحت نہ ہو. اسی طرح آپ کی 3 کونسلز بنی ہوئی ہیں جو ریگولیٹری باڈیز ہیں ہمارے اندر. پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل ہے، ہیلتھ کیئر کمیشن ہے، طب کی کونسل ہے، پاکستان طبیہ کونسل ہے، ہومیوپیتھی کونسل ہے. یہ ساری گورنمنٹ کے ادارے ہیں جن کا فنکشن یہ ہے کہ ان طریقہ علاج کو ریگولیٹ کرے، اور اگر وہ کوئی ڈیویٹ کر رہا ہے ان کے اپنے رستے سے تو ان کو شکایت کی جائے. یہ تو ایک قانونی طریقہ، آپ ماشاءاللہ جج ہیں، آپ کو پہلے پتہ ہے کہ کیا کچھ طریقہ ہوتا ہے اس کے اندر. پھر جو اگر کوئی نسخہ یا ٹوٹکا یا دوائی اپنے میڈیا پہ آ کر کرتا ہے، اس کی تشہیر کرتا ہے، تو پہلے ڈریپ کو اپلائی کرے یا PCSIR لیبارٹری میں لے جائے، اس کا انالیسس تو ہو نا. اب جو آپ کے نامور طبیہ ادارے بھی ہیں جیسے کرشی ہے، اجمل خان ہے، ہمدرد، ان کی پروڈکٹس کے اوپر انگریڈینٹس چھپے ہوئے ہیں. ٹھیک، بالکل ان کا پیچھے ایک ریسرچ کا پورا بیک گراؤنڈ ہے. ٹھیک، مطلب وہ ایک ادارہ مستند ہے، لوگ استعمال کرتے ہیں، لکھا ہوتا ہے کہ کس مقدار میں کرنا ہے، کسی کا پتہ ہی نہیں. اور آج ٹی وی پہ آ کے میں بتا رہا ہوں کہ جناب شوگر کا بہترین علاج میں نے خود اپنے اوپر استعمال کیا، چاہے میں نے کیا ہی نہ ہو، جھوٹ بولا. اور حدیث شریف ہے کہ من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے. یہ بھی دھوکہ دہی ہے، ایک ادر فارمز کے اندر دھوکہ دہی. اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جب ایک قبیلے میں آپ تشریف لے گئے، کسی کو زخم لگا ہوا، تو آپ نے کہا کہ ڈاکٹرز کو یا طبیب جو اس ان کو بلایا جائے. 2 لوگ آئے تو آپ نے فرمایا ان میں سے بہتر کون ہے، تم میں سے بہتر کون علاج معالجے میں. مطلب بیسٹ آف دا بیسٹ کی چوائس آپ نے اس وقت فرمائی تھی کہ یہ انسان کا بیسک رائٹ ہے کہ بہترین طریقہ علاج اس کو پرووائڈ کیا جائے. اچھا، اگر PCSIR سے آپ نہیں کرا سکتے تو ڈریپ کو اپلائی کر دیں. ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان کی، وہ آپ کو ایک رجسٹرڈ سرٹیفکیٹ دے دے گی کہ واقعی یہ ڈرگ رجسٹرڈ ہے. جس طرح امریکہ میں FDA ہے نا، اس کی اجازت کے بغیر آپ کوئی مالیکیول کیا کوئی ڈرگ آپ مارکیٹ میں لانچ نہیں کر سکتے. وہ بڑی سخت سزائیں ہیں. وہاں سے جو چیزیں فیل ہوتی ہیں وہ بدقسمتی سے تھرڈ ورلڈ پاکستان انڈیا کے اندر آ کے تو بیچنی شروع کر دیتے. وہ آپ یاد ہی ایک دوائی ہوتی تھی پیچش کی، وہ وہاں بند ہو گئی تھی. جی WHO نے بند کر دی اور پاکستان میں وہ چلتی نہیں. ہاں جی بالکل ایسے ہی تھا. ایموڈیم ہاں جی، ان کا بچوں کے اندر یہ نہیں کرنی. پھر اسی طرح کئی ہماری اینٹی ہیلمنتکس تھی جو بعد میں بند کر دی گئیں. چونکہ یہ ریسرچ پروڈکٹس ہیں، اور ریسرچ کیسے کی جاتی ہے کہ 1000 مریض کے اوپر اگر یہ استعمال کرائی گئی تو اس کے اندر کتنوں کو فائدہ ہوا. اس کے ساتھ ایک کنٹرول ہوتا ہے کہ یہ پلیسیبو کے طور پہ ہم استعمال کر رہے ہیں، یعنی ایک کو خالی سپوز آپ نے پانی دے دیا، ایک کو وہ شربت پلا دیا، سپوز کف سیرپ ہے، تو جس کو فائدہ ہوگا تو آپ ایک اسٹڈی اس کی بنائیں گے نا کہ ہماری یہ کیس کنٹرول اسٹڈی تھی، اس کے اندر 100 کے اندر کتنے % کو آرام آیا، کتنے کے اندر کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ ایڈورس افیکٹ ہوئے. تو اسی کو بیس بنا کے دوائی کے اوپر لکھا جاتا ہے کہ سائیڈ افیکٹس کے یہ اس کے یہ نقصانات ہو سکتے ہیں. وہ ٹرانزینٹ ہوتے ہیں، ٹیمپریری، جب تک آپ دوائی لیتے ہیں بعد میں ختم ہو جاتے ہیں. لیکن اب جو ہم بات کر رہے ہیں، جیسے کل ایک صاحب کا میں نے پوڈ کاسٹ سنا، اس کے اندر فرما رہے تھے کہ جی کلمی شورا دے دیں تو گردے کے ڈائلسس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اندازہ لگائیں. اب کلمی شورے کے اندر نائٹریٹ بھی ہے، سوڈیم، یہ ساری چیزیں تو بند کی جاتی ہیں، اور ساتھ پانی کا ریڈی اتنا پڑا، اس کے اندر مریض کو تو پانی بھی لمیٹڈ مقدار میں دیا جائے. گردہ آپ کا اس قابل ہی نہیں رہا کہ آگے ایکسکریٹ کرے، اور دے گے تو وہ جلتی پہ تیل والا کام ہو جائے گا نا. تو اس طرح کے غیر مستند چیزیں ٹی وی کے اوپر یا میڈیا کے اوپر آ کر، ایک تو پیمرا سے جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے ان کی طرف سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ روکا جائے غیر مستند لوگوں کو اس طرح کی چیزیں، کہ یہ لوگوں کی صحت کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اب آ جائیے اس کی طرف کہ جو مستند ٹوٹکے یا مستند طریقے جو آزمودہ بھی ہیں، مجرب بھی ہیں. جیسے کسی کو سویلنگ ہو جاتی ہے اور پین ہوتی ہے تو اس کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ آئس کیوب رومال کے اندر یا کپڑے میں لپیٹ کر لگائیں. تو یہ ایک آزمودہ چیز ہے جو سائنس بھی مانتے ہیں کہ یہ کیا کرے گی، اندر جو آپ کی اوزنگ ہو رہی ہے بلڈ کی یا بلڈ ویسلز کی، اس کو یہ سکیڑ دے گی، اور آہستہ آہستہ آپ کے درد کو آرام آ جائے گا اور آپ کی سوجن بھی کم ہو جائے گی. اب اس کے اندر کوئی ہارم نہیں ہے. یہ آزمودہ گھر کا بھی نسخہ ہے، ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں، میڈیکل سائنس بھی اس کی تائید کرتی ہے. اسی طرح آپ کی نکسیر آ رہی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ ناک کو یہاں سے زور سے دبا لیں، کیونکہ یہاں آپ کے بلڈ ویسلز ہیں جو اوپر لیڈلز ایریا ہوتا ہے، اس کو آپ نے
3 یا 4 منٹ سکویز کر کے رکھنا ہے، منہ سے مریض کو کہنا ہے سانس لے، تو اس دوران اس کی بلیڈنگ بند ہو جاتی ہے۔ اب بعد میں دیکھا جاتا ہے کہ اس کا سبب کیا تھا۔ جو بیسیکلی جو میڈیکل سائنس ہے نا، اس کا طریقہ علاج کیا کہ ٹریٹ دا کاز، یہ بیسک تھیم ہے کہ اس کے سبب کا علاج کیا جائے، بیماری ہوئی کیوں۔ اس کا جب آپ سبب ٹریٹ کر لیں گے تو بار بار وہ چیز نہیں ہوگی۔ اسی طرح صرف خالی ہوتی ہے سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ، جس کے اندر آپ سمٹمز کا علاج کرتے ہیں، جیسے کہ درد ہوئی تو درد کی گولی دے دی، ٹھیک ہے، سو جائے تو سوجن کے لیے کہا جی یہ لے لو، کھانسی ہے تو کف سیرپ دے دیا۔ جب تک پیچھے جو کاز ہے اس کو آپ ٹریٹ نہیں کریں گے تو مکمل اس کا علاج نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح یہ آج کل ایستھیٹکس کا بڑا رواج ہے، ہر بندہ ایستھیٹک کا ماہر بنا ہوا ہے۔ بیسیکلی یہ ڈرمیٹالوجسٹ جو کوالیفائڈ ہوتے ہیں انہی کا کام ہے نا۔ اور میں ایک بیسک پرنسپل بتاتا ہوں کہ آپ وائٹامن سی، وائٹامن اے اور پانی کا زیادہ استعمال کریں، آپ کے چہرے کی رنگت کیا، پورے جسم کی رنگت گوری اور سرخ و سفید ہو جائے گی۔ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں گلگت بلتستان کے اندر جو بچے غریب ہیں وہ کون سی ایستھیٹکس کے پاس جاتے ہیں، یا کشمیر کے اندر ماشاءاللہ ان کی سرخ و سفید رنگت ہوتی ہے، تو انہوں نے تو کوئی ایستھیٹک استعمال نہیں کیا، نہ کوئی رنگ گورا کرنے کی کریم استعمال کی ہوئی ہے۔ بیسیکلی ہوتا کیا ہے، ان کی ایک تو جینیٹکس ایسی ہوتی ہے، دوسرا 50% آپ کی جینیٹکس، 50% آپ کی خوراک اور انوائرمنٹ کا اثر ہوتا ہے۔ وہاں پہ تازہ باغات ہیں، خوبانی کے پولوشن بہت کم ہے، سیب کے، انار کے، خوبانیوں کے، انجیر کے، یہ ان کی روٹین کی خوراک کے اندر شامل ہے۔ تو وائٹامن سی بھی آ گئی، وائٹامن اے بھی آ گیا، اور ساتھ ہائیڈریشن، یہ تین چیزیں۔ ایک محمود الحسن عابد صاحب ہیں کسووال سے، سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جی السلام علیکم عابد صاحب۔ وعلیکم السلام، اللہ آپ کو سلامت رکھے، نئے نئے رنگ آپ پیش کرتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے شوگر ہے، اور کبھی شوگر جو ہے وہ 194 تک بھی آ جاتی ہے، اور 126 تک پیشاب بھی مجھے بالکل صحیح آتا ہے، کوئی رات کو اٹھتا نہیں ہوں۔ لہٰذا مجھے کیا تدبیر اختیار کرنی چاہیے؟ میں تو گلوکوفیج کھاتا ہوں 250 mg، اس پر اس کے لیے مجھے ڈاکٹر صاحب بتا دیں جی ڈاکٹر صاحب ابھی بتاتے ہیں 194 کبھی 126، پتہ نہیں یہ فاسٹنگ کی آپ بات کر رہے ہیں یا رینڈم کی بات کر رہے ہیں، مجھے یہ اگر بتا دیں کہ اگر فاسٹنگ 194 ہے پھر تو بہت ہائی ہے۔ نہیں 126 ہے، 126 فاسٹنگ ہوگی نا، تو پھر ویسے 194 ہے۔ 194 رینڈم، یہ آپ کی کنٹرولیبل ہے، اس کو بے شک آپ تھوڑی واک کر لیں، ساتھ ڈائٹ ہیبٹس اپنی چینج کر لیں، لائف سٹائل کر لیں، پھر بھی نہیں ہوتا تو یہ جو آپ گلوکوفیج کھا رہے ہیں اس کو 500 ملی گرام کر دیں، صبح اور شام بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ساتھ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ڈائٹری ہیبٹس کو چینج کرنا ہے، یہ کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے، اس کو آپ فردر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور اپنا ایچ بی کتنی ہونی چاہیے ویسے؟ فاسٹنگ 120 سے نیچے ہونی چاہیے، 100 اور 120 کے درمیان، جو 110 تک بہترین آئیڈیل ہے، اور رینڈم آپ کی 180 کے اراؤنڈ رہے، یہ آپ چیک کرتے رہیں۔ اور HbA1c 3 مہینے والا جو ٹیسٹ ہوتا ہے یہ ضرور کروائیں، یہ آپ کا 6.5 یا 6.7 تک اگر آ جائے تو سیٹسفیکٹری ہے ڈائبیٹکس کے لیے۔ لیکن آپ واک گلوکوفیج کے ساتھ واک ضرور کریں، جتنی بھی کر سکتے ہیں، 10 منٹ 20 منٹ کی، انشاءاللہ یہ آپ کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک جی ڈاکٹر صاحب آپ بات جاری رکھیں اپنی۔ اچھا میں یہ بتا رہا تھا کہ جی اب ہومیوپیتھی کے طریقہ علاج جرمنی UK کے اندر بھی استعمال ہو رہا ہے، ان کے اندر کوئی اس کے نہیں آتے، کیونکہ وہ یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ ہومیوپیتھی کا سرٹیفکیٹ سپوز میں نے لے لیا نا، ساتھ میں اندر جتنی آپ کی ایلوپیتھی کی دوائیاں وہ استعمال کر رہا ہوں۔ جیسے ہمارے علاقے میں ایک بتاتا ہوں کہ انہوں نے بخار روک کے نام کی ایک دوائی رکھی ہوئی تھی، وہ پیس کے نا پوڑی دیتے، پتہ چلتا ہے پیراسیٹامول اس کو پیس کے تو پوڑی میں ڈال کے دے دیتے ہیں۔ وہ اپنے ڈسپینسر کو کہتے ہیں وہ بخار روک دیا 4 خوراکاں انہوں دے دیو، تو بخار روک اس کے ہوندی کیا تھی، گولی اس کو پیس کے رکھ کے وہ دے دیتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو ہوتی ہے اسٹیرائڈ دے دیتے ہیں، اسٹیرائڈ دیتے ہیں۔ علامہ محمود رضوی ہمارے اتنے بڑے عالم تھے، ان کو اسٹیرائڈ دے دی، میں گیا تو کہنے لگے اللہ کا شکر ہے، وہ مرید کے سائٹ کا کوئی تھا کہ کاموکی کا، وہ حکیم نے جب سے دی ہے میں تو 15 دن میں اٹھ کے بیٹھ گیا ہوں فلاں۔ میں نے کہا حضرت پتہ کروائیں اسٹیرائڈ نہ ہو، وہ 3 مہینے استعمال کیا، وہ پتہ چل رہا اسٹیرائڈ تھا، پھر کوئی دوائی استعمال نہیں کرتی تھی، ان کی ڈیتھ ہو گئی اس کے بعد۔ ہاں جی ایسے ہی ہے سر، یہ اسی طرح۔ جی ایک کالر، جی السلام علیکم، جی شاہدہ بیٹا بتاؤ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی بیٹے۔ سر مجھے نا یہ پسلی کے نا چیسٹ بائیں طرف الٹی طرف، ہاں پسلی کے اندر نا درد ہے 4-5 دن سے، اور ساتھ میدے کا بھی مسئلہ ہے، بہت درد تھی اس میں۔ ٹھیک ہے، بائیں طرف پسلی کے نیچے درد ہے جی، اور میدے کا بھی مسئلہ ہے۔ لیفٹ سائڈ کے آپ کہہ رہے ہو نا، تو یہ اس طرف سٹمک بھی ہوتا ہے اسی سائڈ کے،
ٹھیک ہے. تو 7 پسلی کے نیچے اگر آپ کا کوئی ڈایافرام ہے اس کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. سانس لینے کے ساتھ اگر اوپر نیچے ہو رہا ہے تو آپ کا ہو سکتا ہے کہ لنگ کی جو نچلی والی سائڈ ہے نا اس کی انفلمیشن ہو. ٹھیک ہے. تو میدے کے مسئلے کی آپ بات کرو, میدا اب ایک براڈ سی ٹرم ہے کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے, اس کے اندر السر بھی ہو سکتا ہے, بدہضمی بھی ہو سکتی ہے, کھانا کھانے کے بعد ہوتا ہے, کھانے سے پہلے ہوتا ہے. تو اس کے مطابق آپ سمپل یہ رکھیں کہ آپ دودھ کا استعمال کر لیں اور ساتھ جو مرچ مسالہ ہے نا اس کا استعمال ذرا کم کر دیں. ٹھیک ہے جی. حکیم صاحب کوئی بتائیں نا, جو میدے کا مسئلہ اکثر ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیٹ کا جیسے تالاب ہے, یہ اس میں جو خرابی ہو جائے تو وہ بدن میں ساری خرابیاں میدے سے ہوتی ہیں. کوئی ایسا نسخہ بتائیں نا لوگوں کو. اور پھر یہ بتائیں آپ کے شعبے میں جو 2 نمبر کام ہے کہ 70 سال کا بوڑھا 17 سال کا ہو جائے گا, یہ 4 دن معجون کھا رہے ہیں جناب, اور کشتے جو کھلواتے ہیں یہ بھی ذرا بتا دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. یہ آپ نے بڑا زبردست ٹاپک رکھا ہے, اور اس میں ایک قرآنی آیت ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. آپ نا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تو یہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے کہ آپ غیر مستند کسی طبیب یا کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں. اچھا, اس میں میرا جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ آپ چاہے ڈاکٹر ہوں یا کالر جی یاسر صاحب آ گئے آپ سے پوچھ رہے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, کیسے ہیں سر؟ جی فرمائیے. یہ معلوم کرنا ہے, بہت میری پیشاب بہت بار بار آتا ہے اور ہر 5 منٹ بعد بات ٹائم آتا ہے. پیشاب ہر 5 منٹ بعد آتا ہے. جی اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. اگر پیشاب ہر 5 منٹ بعد آ رہا ہے اور اس میں جلن ہے, پین سے آ رہا ہے, تو پھر انفیکشن ہے. اس کے لیے بڑا بہترین علاج ہے کہ ہلدی لے لیں 50 گرام, ملٹھی لے لیں 50 گرام, سونف لے لیں 50 گرام, تینوں کا فائن پاؤڈر کر کے نا 500 mg کے کیپسول بھر لیں. صبح دوپہر شام ایک کیپسول استعمال کیا جائے تو یہ انفیکشن کو ختم کر دیتا ہے. اس کے بعد اس میں پانی کا استعمال تھوڑا سا زیادہ کریں, گرم چیزوں کو کم کر دیں. اگر سردی کی وجہ سے جیسے عمر زیادہ ہو جائے, انسانہ کمزور ہو گیا, دماغی کمزوری ہو گیا, تو اس کے لیے دوائی ایک بڑی کمپنی کی ہے مجون فلاسفہ, وہ آدھا چمچ صبح شام, جی یا پھر اس میں پان کی جڑ یہ لے لیں, دار چینی لے لیں, اور اجوائن دیسی آم یہ لے کے تینوں چیزیں برابر وزن لے کے اس کا فائن پاؤڈر کر کے اس کا 500 mg کا کیپسول بھر کے صبح و شام استعمال کیا جائے تو بہترین رزلٹ ہے. پیشاب جو ہے جی جناب السلام علیکم. جی دے دیں جی جناب فرمائیں سوال. جی حاجی مشتاق صاحب بتائیں بکر سے. جی السلام علیکم حافظ صاحب, خیریت سے ٹھیک ہے جناب؟ اللہ کا شکر. میرا سوال تھا جو آدھے سر درد ہے نا اس کے حوالے سے پوچھنا تھا. سر کا آدھا درد, ٹھیک ہے درد شدید ابھی بتاتے ہیں آدھے سر کا درد. نیکسٹ جی بیٹا شمیم بتاؤ ٹوبا ٹیکسن سے. جی میرے بیٹی بڑا بلڈ پریشر بہت تیز ہوتا ہے, ٹی وی سے نمبر اتارا نیزا سہار ٹینشن. کیا ہوتا ہے؟ بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے. ہاں جی ہاں. اچھا بلڈ پریشر کا ہے. ڈاکٹر صاحب آدھے سر کا درد, آدھی سر کا جی میگرینک ہیڈیک اکثر اس کو کہتے ہیں. اس میں مختلف وجوہات ہیں. شدید سردی میں بھی ہو سکتا ہے, شدید گرمی حبس کے موسم میں عموماً ایگراویٹ کرتا ہے. اچھا اگر آپ ایسی جگہ بیٹھے ہوں جہاں پنکھا بھی بند ہو, بند کمرہ جہاں ہوادار نہیں ہے, گرمیوں میں تو اسے دوسرا نیند کے کم آنے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. یہ تو عام اس کے اسباب ہیں. شدید سردی میں آپ نکل گئے صبح تو آپ نے سمپل کوئی بھی آپ کے ساتھ نا گھر میں دار چینی والا کہوا بنا کے وہ لے لیں, اور سمپل کوئی بھی پین کلر سر کے لیے جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں وہ لے لیں, انشاءاللہ سے ٹھیک ہو جائے گا. اور دوسرا بام یا وکس, اس کی یہ تھوڑا سا مساج کر لیں جو آپ کے جو کن پٹی ہے اس کے اوپر. بلڈ پریشر جی بلڈ پریشر ایک سمٹمز ہے کہ آپ کے اندر کوئی نہ کوئی بیماری چل رہی ہے. آپ کسی اچھے طبیب یا کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں, آپ اس کی تشخیص کروائیں, اپنے ٹیسٹ کروائیں. RFT رینل فنکشن ٹیسٹ زیادہ تر آج کل جو اکثر عموماً رہتا ہے, ہر روز ہی آپ کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے, تو یہ ٹیسٹ لازمی کروائیں. اگر یہ ٹیسٹ آپ کا پائے اس میں کریٹینائن اور یوریا بڑھا ہو تو پھر اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. اگر عام روٹین میں بلڈ پریشر آپ کا ہو جائے تو بڑا بہترین علاج ہے. اس میں سندل سفید 50 گرام ہے, اس میں سبز الائچی 50 گرام ہے, دھنیا 50 گرام ہے. یہ تینوں چیزیں لے کے اسرول چندن, چھوٹی چندن بھی کہا جاتا ہے, 50 گرام لے کے فائن پاؤڈر کر لیں. 500 mg کا کیپسول عام تازہ پانی سے صبح و شام استعمال کریں. السلام علیکم جی. جی ارشد صاحب اور مقصود صاحب جی, مظفر گڑھ آزاد کشمیر. جی فرمائیں.
نہیں سر، میں محمد ارشد عرض کر رہا ہوں، تحصیل جتوئی، ضلع مظفر گڑھ سے. آپ سے 2-3 مہینے ملاقات ہوئی تھی، میں لاہور آیا تھا سر. اچھا جی. اپنے شعبے کے حوالے سے آرٹسٹ ہوں سر. جی سر میدے کا مسئلہ ہے سر، میدے میں تیزابیت ہوتی ہے سر. چائے تو بہت پیتا تھا پہلے، آج کل بہت کم. ٹھیک ہے جی. آزاد کشمیر والے دے دیں جی. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر جی مجھے ایک تو پروسٹیٹ ہے 42 گرام اس کا وزن، یہ 42 گرام ہے. تو دوسرا فیٹی لیور مجھے دوسرے درجے پہ چلا گیا، اس کا کوئی علاج بتا دیں پلیز. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر صاحب ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ السر ہے اس میں، معدے میں بہت زیادہ. السر کے لیے جی ایک تو آپ نے چائے کافی کا استعمال کم، زیادہ دیر خالی پیٹ نہیں رہنا، ٹائم پہ آپ نے ناشتہ کرنا ہے، ٹائم پہ کھانا کھانا ہے. ٹھیک ہے. اسٹریس کا آپ کی کوشش کریں زندگی میں اسٹریس کم سے کم لیں، یہ بھی بڑا عام ایک عنصر ہے اس کے لیے. دوسرا آپ استعمال کریں دودھ کا استعمال، کھانے کے بعد لے لیں، پہلے لے لیں. اور دوسرا ایک السانک کے نام سے بھی آتی ہے، سکرلفیٹ سیرپ ہوتا ہے، وہ آپ کی کوٹنگ بہتر کر دے. اور خالی پیٹ کوئی دوا جیسے ایسپرین، بروفن، پین کلر نہ لیں، یہ السر کو اور زیادہ بڑھائے گی. ٹھیک ہے. دوسرا کوسچن شاید پراسٹیٹ کا. پراسٹیٹ کا. ہاں جی. پراسٹیٹ کے لیے 45 گرام تو ٹھیک ہے، 50 گرام تک ریزنیبل ہے. اگر بار بار رات کو آپ کو حاجت ہو رہی ہے، اٹھنا پڑ رہا ہے، تو کسی بھی اچھے طبیب کے پاس چلے جائیں. اس کی الفا بلاکر دوائیاں مختلف نام سے آتی ہیں، جیسے ٹیمسولین وغیرہ. یہ 0.4 ملی گرام کا آپ نے لینا ہے انشاءاللہ. یہ آپ کا جو مسئلہ ہے نا. اور جی لیور جگر حکیموں کا خاص ہے، لیور فیٹی ہے. لیور فیٹی کے لیے بڑا سادہ ہے. سب سے پہلے تو اپنا ورزش واک شروع کریں. یہ ہوتا ہے سہل پسندی سے آپ بیٹھے رہتے ہیں کھانا کھا کے. مرغن اغذیہ بند کریں. کھانا کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی، کولڈ ڈرنک وغیرہ کا استعمال بند کریں. تو اس کے بعد علاج ایک تو صبح واک کریں، ایکسرسائز. صبح نہار اٹھ کے 1 گلاس گرم پانی، اس میں تھوڑا سا لیمن نچوڑ لیں، شہد ملا لیں اور وہ سپ لے لے یا پیا جائے تو بڑا بہترین رزلٹ ہے. لیکن اس کے لیے جو نسخہ ہے وہ بڑا کمال کا ہے. کالی مرچ 10 گرام لے لیں اور اس کے بعد نشادر ٹھیکری جو ہے وہ 20 گرام لے لی جائے، سونڈ 30 گرام لے لی جائے اور سنا مکی جو ہے وہ 80 گرام، اس کے صرف پتے لیے جائیں. اگر آپ وہ ڈنڈی بھی لیں گے تو پیٹ میں تھوڑا سا درد پیدا کرتی ہے. اس کا 500 mg کا کیپسول جو ہے وہ تقریباً 1 مہینہ استعمال کر لیا جائے. لیکن کوشش کی جائے جب بھی آپ پانی پئیں ہلکا نیم گرم پانی پیا جائے. جی السلام علیکم. جی مسز سہیل. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میں نے آپ سے یہ بات پوچھنی تھی کہ میرا نا بیٹا ہے طیب، 5 سال کا میرا بیٹا ہے. میں گرمیوں میں برف بھی نہیں استعمال کرتی، جوس وغیرہ آئس کریم وغیرہ بھی استعمال نہیں کرتی. جو پڑتا ہے گھر میں اسے دیتی ہوں، لیکن اس کے گلے میں انفیکشن ہو جاتا ہے، گلے اس کے پھول جاتے ہیں. پلیز میں بڑی پریشان ہوں، مجھے یہ بتائیں میرے بیٹے کو کیا ہے. اس کی وجہ سے اس کی صحت اتنی جلدی گرنے لگ جاتی ہے. گلا ڈاکٹر صاحب پھول جاتا ہے، 5 سال کا بچہ ہے، کوئی ٹھنڈی چیزیں بھی نہیں، اس کے باوجود گلا جو ہے. اچھا، یہ ٹونسل کا ریپیٹڈ انفیکشن ہو سکتا ہے کہ اس بچے کے بار بار، اگر ٹھنڈا پانی ضروری نہیں ہے، کئی کھٹی میٹھی چیزیں جو ہوتی ہیں نا ان کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. یہ ٹھیک. بچے آج کل یہ بازاری ٹافیاں نا ان کے اندر بھی کھٹاس وغیرہ زیادہ ہوتی ہے، تو اس کو ایک آپ نیم گرم پانی کے ساتھ نا صبح شام گارگلز کروایا کریں، غرارے کروائیں. اس کے اندر 5 سال کا بچہ کیسے غرارے کر سکتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ 5 سال کے کر لیتے ہیں، کلی جیسے کروا دیں کہ یہ پانی لے کے اسپٹ کر دے. پورے گارگل اندر نہ لے جائے، گلے میں چلا بھی جائے تو حرج کوئی نہیں ہوتا اگر آپ نے اس میں کوئی ایسی دوا نہیں ملائی ہوئی. نمک ڈال کے کروا لیں. سمپل ایسپرین کی جو بیبی اسپرین ہے تو اس کی آدھی مطلب گولی توڑ کے اس سے گات کروا دیں. پائیوڈین سولوشن ملتا ہے، وہ اندر بھی چلا جائے تو نقصان نہیں ہوتا، ہوتا ہی گارگلز کے لیے. دوسرا یہ رکھیے کہ جو چکنائی والی چیزیں اس کے فوراً بعد یہ کوئی پانی نہ لے لے. مطلب آپ نے تیل سے میں نے اس نے چپس وغیرہ کھائے نا، اول تو اوائڈ کروائیں کہ چپس اور اس طرح کی بازاری جو چیزیں نا یہ استعمال نہ کرے. ضرورت پڑے تو پھر اینٹی بایوٹک جو روٹین کے اندر جب جو ہم کرواتے ہیں نا کہ جی ذرا ہوا نہیں تو ساتھ ہی اینٹی بایوٹک یہ نہ دیں. باقی یہ کافی لوزنجز آئی ہوئی ہیں جو آپ کا گلا صاف کرنے والی ہیں مارکیٹ میں، وہی اگر ساتھ ہی کریں. جی نیکسٹ دے دیں. جی حکیم صاحب آپ بتا رہے تھے. اچھا، اس میں ایک بڑی زبردست بات ہے کہ ہم نے کوئی گاڑی خریدنی ہو نا تو ہم بڑا اس کو 2-4 بندوں سے پوچھیں گے. اچھا جو عقل مند سمجھدار ہے اسے ساتھ لے کے جائیں گے، چیک کروائیں گے، پھر گاڑی خریدیں گے. اپنی صحت کے معاملے میں ہم اتنے دیکھیں نااہلی کا شکار ہیں کہ ہم نے ایک اکثر اوقات پتہ کیا ہوتا ہے، آپ کسی موچی کے پاس چلے جائیں، کسی بھی وہ محلے میں کسی بھی آپ ہیئر ڈریسر کے پاس چلے جائیں، کسی کے پاس بھی آپ جا کھڑے ہو گئے نا تو پاکستان میں ڈاکٹر اور طبیب تو ہر بندہ ہر جگہ، طاہر مولوی بھی، مفتی بھی ہر گھر میں، وکیل بھی ہر گھر میں. جی السلام علیکم. جی طاہر صاحب صاحبان. جی فرمائیں. میرے والد صاحب
والد صاحب شوگر ہے, دیسی علاج وہ کہہ رہے ہیں جی, بتائیں شوگر کا بلحتی تو کر لیا. اچھا شوگر سب سے پہلے تو ٹائپ 1 ہے 2 ہے, ٹھیک ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا پورا سوال جو ہے نا وہ عوام بتایا کرے. ٹائپ 2 کے لیے مختلف چیزیں, اصل میں ہوتا یہ کہ ہم نے اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے, اور بہت سارے پیشنٹ جو واک اور ایکسرسائز اور اپنی ڈائٹ پلان سے اسے کنٹرول کر لیتے ہیں. ٹائپ 2 مشکل نہیں ہے, جو لوگ ٹھیک ہوتے ہیں نا فلاں نسخہ کھایا میں ٹھیک ہو گیا, وہ یہی لوگ ہوتے ہیں. اس میں عام روٹین میں بڑا مشہور نسخہ ہے اندر جو تلخ, بنے چنے اور بادام کی گری, ساری چیزیں گرائنڈ کر لی جائیں. اس کا پھر وہ 1000 mg کا کیپسول بھر کے صبح و شام استعمال کیا جائے, یا ویسے ہی چمچ کا 1/4 حصہ استعمال کیا جائے, تو یہ بھی بڑا زبردست رزلٹ دیتا ہے. تو یہاں پہ ایک بات ہوئی تھی گلے کے حوالے سے, میرے پاس گلے کے حوالے سے بہت زیادہ پیشنٹ آتے ہیں. اس میں بڑی کمال کی چیز ہے جس میں حدیث بھی ہے, کس البحری کے بارے میں, کٹ شیری کے بارے میں. اتنا اچھا رزلٹ میں نے آج تک کسی چیز کا نہیں دیکھا. اور میں خود بھی نا ہلدی 50 گرام, ملٹھی 50 گرام اور سونف 50 گرام, یہ تینوں 50 گرام, اور 150 گرام اس میں کٹ شیری کسل بحری, ساری چیزیں گرینڈ کر لیں. یہ شہد میں ملا کے بچے کو چٹا دیں, ویسے ہی کھلا دیں, اتنا کمال کا رزلٹ. جی یاسر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب, کیا حال چال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر ہے جی, فرمائیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے گا. اتنا فارش بہت ہوتی ہے رات کو, جو ہے نا رات کو زیادہ ہوتی ہے, سارا دن صحیح رہتے ہیں, اور رات کو جب لیٹتے ہیں یا بیٹھتے ہیں بچے سارے کو بڑی ہے, پتہ نہیں کیا بیماری سے ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب خارش کہہ رہے ہیں ہوتی ہے, رات کو زیادہ ہو جاتی ہے, آج کل ویسے ہو جاتی ہے, اس کی ریزن ہے رات کی جو اسپیسیفک جو بتا رہے ہیں نا, تو اسکیبیز کی وجہ سے ہو سکتی ہے. اسکیپیز ایک اس کا جو جرثوم ہے وہ رات کے وقت ہی اس کا اثر کرتا ہے. وہ اچھا سارکوپٹس اسکیبیائی کہتے ہیں. ایک تو کپڑے اپنے جو ہے نا وہ اچھی طرح دھوپ میں سکھا کے استری کر کے یہ پہنے, اور اپنا جو ٹاول یا دوسری آپ کے نا کوئی دوسرا استعمال نہ کرے. ٹھیک ہے. باقی ایک لوشن ہوتا ہے اسکیبیول کے نام سے, وہ رات کو آپ نے لگا لینا ہے, صبح گرم پانی سے آپ نے نہا لینا ہے. ٹھیک ہے, یہ استعمال کر کے دیکھیں انشاءاللہ اس سے فاقہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ دے دیں جی کالر. جی اقبال صاحب فرمائیں, راول پنڈی سے ہیں جی. جی فرمائیے. جی بھائی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر اس سے میں پنڈی دوار کرنا اخلاق بولنا تھا کہ پنڈی. جی جی دسو. جی وہ وائف ماڑی ہے اس کی شوگر نہیں وجہ تو جڑا نا ایک رائٹ سائڈ والا بازو اور پاؤں جڑا نا سن رہنا, پاؤں جڑا 10 قدم ہی نہیں چلی چل رہی, میں پیر درد کرن پر. ٹھیک ٹھیک, سن رائٹ بازو اور رائٹ قدم. شوگر کنٹرول کریں. یہ شوگر کے 5 یا 6 سال کے بعد نا کمپلیکیشنز آنی شروع ہو جاتی ہیں ان کنٹرول ڈائبٹیز کی وجہ سے. اچھا. اس کے اندر میتھیکوبال کوبالامین B12 جو وائٹامن B12 ہے اس کا کافی رول ہے. دوسرا مساج کروایا کریں ان کے بازو کے اوپر, اور لیفٹ سائڈ کے جو ٹانگ آپ کہہ رہے ہیں اس کے زیتون کے تیل سے, تاکہ ان کی سرکولیشن بڑھتی رہے. اصل چیز ہے شوگر کنٹرول کرنا, اور میتھیکوبال یا میٹکوبالامین کے نام سے 12 کی جو گولیاں ہیں یہ ان کو ضرور استعمال کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو جائیں. جی نیکسٹ. جی شاہ صاحب آپ تو خود حکیم ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ جی آپ تو خود حکیم ہیں, اور آپ کی بیٹی پروفیسر کہتے ہیں نورید کا کل برتھ ڈے تھا. ہاں جی 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 ہاں, نصر اللہ موئنی صاحب بھی آئے تھے میرے پاس, محبوب صاحب بھی آئے تھے جناب. فرمائیں فرمائیں, آپ نے پروگرام بھی کیا. کوئی سوال اگر ہے تو فرمائیں. ہاں جی سوال ہے جی, یہ آج کل یہ سردیوں میں نا لوگ پانی کم پیتے, تقریباً کتنے گلاس پانی پینا چاہیے؟ ٹھیک ہے ضروری ہے یہ. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر صاحب کتنے گلاس پانی؟ کم از کم 8 گلاس. جی جی آپ کیا کہتے ہیں؟ 8 گلاس. نہیں بالکل, میں کہوں گا کہ ایک تو پانی نیم گرم پیا جائے, دوسرا کم از کم 8 گلاس پیے جائیں تاکہ آپ بیماریوں سے بچے رہیں. اچھا. شوگر ہو تب بھی 8 گلاس؟ اگر شوگر ہے کوئی بات نہیں ہے, شوگر ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, دار چینی اتنی کمال کی چیز ہے, آپ کے پاؤں سونے ہو رہے ہیں, دار چینی گول والی لے کے اس کا فائن پاؤڈر کر لیں, اور آپ 500 mg کا کیپسول صبح شام کھائیں. یا آپ چائے پیتے ہیں یا دودھ پیتے ہیں تو اس میں لونگ اور دار چینی یہ 2 چیزیں ڈال کے استعمال کرنا شروع کر دیں. سن پن ختم ہونا شروع ہو جائے گا, کیونکہ یہ حرارت پیدا کرے گا, اس کے اندر خشکی بھی ہے, پٹھوں کو طاقت دے گا, سن پن ختم ہو جائے گا. فرحان صاحب جی باولپور, جناب فرمائیں. جناب سر میری بیوی کو نا چھوٹے پیشاب کا مسئلہ ہے, وہ پیدل کہیں یعنی سفر کرتی ہیں تو ان کا پیشاب بہت زیادہ آتا ہے, اور نلے بھاری لگتے ہیں, سر چکرانے لگ جاتا ہے, وہ کہیں جا نہیں سکتی. 5-6 سال ہو گئے ہیں,
ٹھیک ہے جی وہ سمجھ اس گیا جی. بیماری میں ہے تو میں دوائیاں بھی پیشاب لے کر بہت آتا ہے, پریشان ہو گیا ہوں. خاتون ہے, سفر نہیں کر سکتی, مطلب کہاں جائے تھوڑی دیر بعد اس میں ایسی پوزیشن میں زیادہ تر لوگوں کو ہوتا ہے, میں نے پہلے انفیکشن کا علاج بتایا, لیکن کمزوری مثانہ جب کمزور ہو جاتا ہے اس کے لیے عام روٹین میں تل, بھنے چنے اور گڑ یہ برابر وزن استعمال کیا جائے, بہترین رزلٹ ہے. اس کے بعد میں نے ابھی ایک نسخہ بتایا تھا مجون فلاسفہ اور جوارش زرونی, یہ بڑی کسی بھی کمپنی کی لے لے, آدھا چمچ صبح و شام استعمال کیا جائے, فوری طور پہ پیشاب والا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن اس کے ساتھ جو میں نے بتایا تھا لونگ اور دار چینی, جاوتری لے لیں 10 گرام, لونگ لے لیں 20 گرام اور دار چینی گول والی 30 گرام, اس کا فائن پاؤڈر کر کے اس کا کیپسول بھر لیا جائے تو 500 mg کا کیپسول صبح و شام کھایا جائے تو اس سے بھی پیشاب کنٹرول ہو جاتا ہے, مثانے کے اندر طاقت آنی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ جی بورے والا جی. جی تو اوپر سے ناخوں کے اندر جی, ناخوں کے اندر جناب خارش ہوتی ہے کبھی کبھی بہت زیادہ. آنکھوں کے اندر خارش ڈاکٹر صاحب ہوتی ہے. جی آنکھوں میں خارش کا بہترین تو حل یہ ہے کہ صاف ستھرے پانی سے چھینٹے مار کے آنکھ بھی صاف کیا کریں. ٹھیک ہے, پانی پہلے تو صاف ہونا چاہیے, ملاوٹ والا نہ ہو, جس کے اندر کوئی گرد گراب نہ ہو. اس کے ساتھ کریں رات سوتے ہوئے آپ سمپلی کوئی ارک گلاب ہے اس کے بھی 1-2 قطرے ٹپکا لیں, وہ بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے, اور آنکھیں زیادہ ملنی نہیں ہیں آپ نے. اگر کوئی چیز آپ باہر سے آتے ہیں تو اس کو فوراً آنکھ کو واش کر لیا کریں, یہ آپ کی خارش کا مسئلہ حل ہو جائے گا. جی اس پہ نا اس میں گلے منڈی, یہ عام پنسار سٹور سے مل جاتی ہے, اکثر یہ الرجی رہتی ہے لوگوں کو. وہ گلے منڈی رات کو بھگو دیں, صبح اس کا پانی پی لیں, اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا ارک گلاب بہترین چیز ہے. اگر ارک گلاب یا سادہ پانی صاف نہ ملے, آپ کے گھر میں زمزم کا پانی پڑا ہے, بہترین پانی ہے, اس کے چھینٹے ماریں, فوری طور پر رزلٹ مل جائے گا. واہ گڈ. جی جی فوزیہ بیٹا کراچی سے. جی بتائیے. میری امی کو نا کھانسی ہے 4-5 دن سے. کھانسی ٹھیک ہے, کیا نہیں رہی, کھانسی نہیں رک رہی ہے. کھانسی نہیں رک رہی ڈاکٹر صاحب 4-5 دن سے مسلسل. 4-5 دن والی تو جی لگتا ہے کوئی ریسنٹلی ہوئی ہے. یہ برونکائٹس عموماً ہو رہا ہے سردی کے موسم کے اندر, الرجیز کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. سمپل کوئی آپ کف سیرپ کسی قسم کا حکمت کا بھی لے سکتے ہیں, ایلوپیتھی کا بھی لے سکتے ہیں, اور ان کو نیم گرم پانی کا استعمال کروائیں جس کے ساتھ وہ گارگل کیا کرے, تاکہ آپ کے گلے سے کوئی ایسی چیز نہ جائے جو آپ کی کھانسی کا سبب بنتا ہو. ٹھیک ہے جی. جی جناب حکیم صاحب. اچھا, اس میں کھانسی انہوں نے بتایا نہیں بلغم والی ہے یا خشک ہے. ٹھیک ہے, اگر اس میں بلغم والی کھانسی ہے تو کھلا جوشاندہ, جس میں ملٹھی آ جاتی ہے, اناب آ جاتے ہیں, سونف آ جاتی ہے, انجیر ہے, منقع ہے, ختمی ہے, اور اس کے بعد گلے بنفشہ ہے. یہ ساری چیزیں آپ پنسار سٹور سے جائیں, کھلا جوشاندہ اب تو بڑی کمپنیوں کا بھی مل جاتا ہے, وہ لے کے پئیں, فوری طور پہ رزلٹ مل جائے گا. اگر اس میں صرف وہ بلغم ریشار ہے تو اس کے لیے لہسن لے کے اس کا قہوہ بنا کے شہد ملا کے سپ لے کے پی لیا جائے تو بہترین رزلٹ ہے. اگر خشک ہے تو اس میں مربع ادرک بڑا کمال کا ہے, ادرک اور منقع اس کا قہوہ بنا کے پی لیا جائے تو بہترین رزلٹ ہے شہد ملا کے. عام بچوں کو پہلے وہ نا منقع بیج نکال کے اس میں کالی مرچ ڈال کے شہد میں ڈپ کر کے دیا جاتا تھا رات کو, اس کے بعد کوئی چیز کھانے کے لیے نہ کھائیں. فوری رزلٹ. جناب سلیم انصاری صاحب راول پنڈی سے. جی سلیم صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت میں اور جہاں مسائل ہے کا مسئلہ ہے, جو ابھی آپ نے کتاب دکھائی ہے مجھے اس کا کوئی پارکنسن کا علاج کہہ رہے ہیں. یہ میں نے بتایا مسلم میڈیکل ریسرچ فورم ہے 60A ناظم الدین روڈ F84 اسلام آباد. یہ وہاں سے آپ کر سکتے ہیں. ان کا فون نمبر بھی میں دے رہا ہوں, یہ ہے جی 05122641102. تو وہاں سلطان بشیر الدین محمود مشہور آدمی ہے, وہ جہاں وہ 3 وہ نہیں ہے ایک پلر سی بلڈنگ اسلام آباد, پتہ نہیں کیا نام اس کا ہے, 3 مینار سے بنے ہوئے, اس کے پیچھے ایگزیکٹ پیچھے ان کا گھر ہے سلطان بشیر محمود صاحب کا. جی ثنا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ثنا بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی بیٹا بتاؤ. جی میری 4 سال کی بیٹی ہے, اس کی زبان جو ہے جیوگرافیکل ٹنگ بتاتے ہیں کہ پیچز پڑ جاتے ہیں, اور اسی طرح کی زبان میری بھی ہے, اور ہم مرچی نہیں کھا سکتے.
کیا نہیں کھا سکتے؟ مرچیں بالکل نہیں کھا سکتے. مرچیں نہیں کھا سکتے. جی. 4 سال کی بچی, زبان کا کوئی اس کا پرابلم ہے. پیچز کہہ رہی ہیں پڑے؟ پیچز. ہاں جی پیچز. ایک تو یہ نا ایگزامینیشن کرا لیں کسی پیڈیٹیشین کو. ماں کا بھی یہی مسئلہ ہے. ماں کا بھی ٹھیک ہے. یہ عموماً فنگل انفیکشن سے بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے آپ نیل سٹیٹ کے ڈراپس ہی ملتے ہیں, وہ آپ نے کھا کے ایک ڈراپ ڈال دینا سائڈ آف دا ماؤتھ یا زبان کے اوپر. 10 یا 20 منٹ تک کچھ کھانا پینا نہیں ہے. یہ آپ نے 10 دن تک استعمال کرنے, لیکن ایگزامن کروا لیں کسی کو. اور دوسرا میں اور بیچ کر دوں, عموماً بلڈ پریشر ریلیٹڈ کوسچن آ رہے ہیں. ایک اس میں نمک کا بھی استعمال کم رکھنا ہے جن کو بی پی کے مسائل. جی نیکسٹ. جی ہاں جی بتائیں جی. توبہ سے جی, شازیہ بیٹی جی بتائیں بیٹا. ہاں جی, مجھے نا رسولی ہو گئی تھی. رسولی کا میں نے آپریشن کرایا, تو اب نا تھوڑا سا قبض کا مسئلہ رہتا ہے. رسولیاں تھی, آپریشن کرایا, اب کانسٹیپیشن شدید. رسولی کس چیز کی یہ نہیں بتا؟ وہ تو پیٹ کی رسولیاں. دیکھیں یوٹرس کی بھی اندر بھی رسولی ہے مختلف. لیکن اگر اب کانسٹیپیشن کے لیے سمپل چھلکا اسبغول استعمال کریں. ٹھیک ہے. اور اسکیلیکس کے ڈراپس آتے ہیں, وہ آپ نے دودھ کے اندر 15 قطرے یا 18 قطرے نیم گرم دودھ میں رات کو لینے ہیں. اسکیلیکس کے نام سے. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ایک اگر استعمال کریں تو اس کی عادت ہو جاتی ہے, اس کے بغیر پھر نہیں ہوتا. ایسی بات نہیں. آپ بھی بتائیں قبض کا کیموں کا خاص ہے. ہاں جی, اس میں نا کیسٹر آئل بہترین چیز ہے. اچھا. تو 1 کپ گرم پانی میں 1 چمچ ملا کے نا بڑا والا, تو اس میں تھوڑا سا شہد یا وہ گڑ ملا لیں, یا پھر روغن بادام بڑی بہترین چیز ہے, وہ استعمال کر لی جائے. وہ بھی بڑا کمال کا رزلٹ ہے اس کا. تو یہ دونوں چیزیں روغن بادام دودھ میں, ہاں جی بہترین دودھ میں استعمال کر لیں, گرم پانی میں استعمال کر لیں, اور زیادہ اچھا رزلٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی ہم ٹیبلٹس وقتی طور پہ کھاتے ہیں, چھلکا اسبغول اگر قبض کے لیے کبھی کبھار استعمال کرنا ہو تو ٹھیک ہے, لیکن مسلسل چھلکا اسبغول استعمال کرنا یہ آپ کے پٹھوں کو, اعصاب کو کمزور کرتا ہے, ٹھنڈا کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور یہ جو آپ نے قطرے بولی ہیں, یہ مسلسل استعمال کرنے سے ڈرائنس بڑھتی ہے. اسی طرح کوئی بھی حکمت کی دوائی ایسی ہے جو آپ وقتی طور پہ لیتے ہیں تو وہ ڈرائی کرتی ہے, اندر خشکی پیدا کر دیتی ہے. تو ایسی چیز نہیں, اس میں تو لیکوڈ ایسا ہونا چاہیے جو اندر پھر. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, آپ کا بھی شکریہ. ناظرین کرام, کتاب الشفا کبیر سے یہ پیٹ درد کا علاج ہے. اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ مسجد نبوی میں میں پیٹ درد سے بے حال تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھ نفل نماز ادا کر, کیونکہ نماز میں تیرے پیٹ درد کی شفا ہے. یعنی نماز پڑھنے سے کتنی بیماریاں جو ہیں ان سے صحت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. یہ پیج نمبر 121 ہے جی کتاب الشفا کبیر کا, ڈیٹیل یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح 118 پیج پہ حجامہ کا ہے, اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اگر سر کے پچھلے حصے کا وہ حجامہ کروائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بیک سائڈ سے تو 72 امراض کا یہ علاج ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ جی بسم اللہ پڑھنے کے فائدے, آؤ بچوں دین سیکھیں, یہ جو میں نے سیریز بچوں کے لیے لکھی ہے, بسم اللہ پڑھنے کے فائدے کیا ہیں یہ دیکھیے. وضو کے فائدے کیا ہیں, میڈیکلی کیا فائدے ہیں اس کے, وضو اور غسل کا عملی طریقہ کیا ہے, نماز کے فائدے کیا ہیں, اذان اور نماز کا طریقہ کیا ہے, اسی طرح نماز پڑھنے کا عملی طریقہ کیا ہے. یہ سارے پوسٹر بھی دے دیے ہیں ساتھ بچوں کے لیے. بچیوں کے نماز پڑھنے کے لیے بیٹیوں کے کیا طریقہ ہے, جماعت کی نمازوں میں ملنے کا طریقہ, اگر بعد میں جائیں تو پھر کس طرح نماز پڑھنی ہے, جمعۃ المبارک, نماز جنازہ, روزہ اور عید. یہ 10 ہیں. بچوں کو بچپن سے ہی یہ چیزیں یاد کروا دیا کریں, ساری عمر پھر انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ذہن اسلامی رہے گا. دوسرا میں نے عرض کرنا تھا خاص طور پہ, یہ اس کا نیا ایڈیشن بھی آ گیا ہے, ناموس رسالت اور موجودہ مغرب. یہ میرا ایک لیکچر تھا سیمینار میں بڑا زبردست, اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی بدر الحسن صاحب اور پروفیسر عائشہ اکرم نے مل کے کر دیا ہوا ہے. یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل ناموس رسالت کا مسئلہ کیا ہے. یہ جو ہمارے ہاں تقریریں جذباتی کر دی, ادھر کر دیا ادھر کر دیا, جلوس نکال دیے, اس کا نہیں مسئلہ. پہلے سمجھیں کہ مسئلہ کیا ہے, کیوں ویسٹ کو کیا پرابلم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس سے. تو یہ میں نے کچھ سال پہلے لیکچر دیا تھا, اس کا نیا جو ایڈیشن ہے آ گیا ہے.
یہ بھی صبح نور پبلیکیشن غزنی اسٹریٹ اردو بازار سے آپ کو مفت مل سکتا ہے. جہاں یہ کتابیں آپ لیں گے ساتھ ان سے کہیں کہ یہ ہمیں مقالہ بھی دے دیں تو یہ پرنٹڈ کتابچہ بھی آپ کو مل جائے گا. بہت زبردست ہے. خاص طور پہ ہمارے ملک کے علماء کے پڑھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے جن کو نہیں پتہ اصل مسئلہ کیا ہے. بس لوگوں کو جذباتی تقریریں کی, چندے اکٹھے کیے اور گھر چلے گئے, لوگوں کے بچے مروا دیے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود وفاداری نصیب فرمائے. ہم تینوں مل کے نعرہ لگائیں گے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دائما ابدا على حبيب